بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3387. حدیث نمبر 33 وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة 3387 جی. ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ. مغیرۃ ابنی نہیں، مغیرۃ ابنی. اچھا الف لام المغیرۃ ابنی صحیح. حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء هو ابن اخی جویریہ قال حدثنا جویرۃ ابن اسماء عن مالک عن الزہری ان سعید ابن المسیب وابا عبید اخبروا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ لوطا لقد كان یأوی الى رکن شدید ولو لبثت في السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لاجبته. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ لوطا لقد كان یأوی الى رکن شدید ولو لبثت في السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی. چلیں حدیث گزر چکی ہے پہلے. حدیث نمبر 3388. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت ام رومان وهي ام عائشة عما قيل فيها ما قيل قالت بينما انا مع عائشة جالستان اذ ولجت علينا امرأة من الانصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل قالت فقلت لما قالت انه نمى ذكر الحديث فقالت عائشة اي حديث فأخبرتها قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافذ. حضرت مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی ان سے پوچھا اس الزام کے بارے میں جو حضرت عائشہ کے بارے میں کہا گیا تھا، اس کی تفصیل پوچھی جو واقع افک تھا. انہوں نے فرمایا کہ ام رومان کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انصار کی ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ فلاں کے ساتھ یہ کرے. مراد اس سے مستح رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے نا. قالت فقلت لما، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیوں. قالت انہ نما ذکر الحدیث. نما ینمی تنمیتن کا معنی کسی حدیث کو پھیلانا علی وجہ الافساد، جس کو چغلی کہتے ہیں نا، افساد کی نیت سے خبریں پھیلانا. تو وہ اس واقعے کو پھیلا رہے ہیں، اس خبر کو پھیلا رہے ہیں. فقالت عائشہ تو ای حدیث، عائشہ نے فرمایا کون سی بات کو پھیلا رہے ہیں. فاخبرتها، تو اس خاتون نے ان کو، انصار کی خاتون نے ان کو خبر دی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں فسمعه ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت نعم. عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات نبی اور ابو بکر کو بھی بتائی گئی ہے. انہوں نے کہا ہاں. فغرت مغشیا علی، حضرت عائشہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں. فما افاقت الا وعلیہا حمى بنافض، جب ہوش آیا تو شدید بخار تھا اور اس میں کپکپاہٹ تھی. فجاء النبی، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے پوچھا ان کو کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ اس ایک جو یہ واقعہ ہوا ہے، جو آپ کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کو بخار آیا ہے، جو واقعہ تحدث بھی بتایا جا رہا ہے. ہاں حضرت عائشہ بہت بڑی فقیہہ تھی، بہت بڑی ذہین تھی. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اس لیے کہ جس نے معاذ اللہ بدکاری کی ہو تو وہ تو یہی بولے گا نا کہ نہیں کی. اگر وہ اتنا سچا ہوتا تو وہ یہ کام کیوں کرتا. اور اگر میں یہ کہوں گی کہ یعنی میں کوئی عذر پیش کروں گی تو عذر تم قبول نہیں کرو گے، تو اس لیے میں اس بارے میں خاموش ہوں، جو کرنا ہوگا اللہ خود کرے گا. فمثلی ومثلکم کمثل یعقوب وبنیہ. ہاں میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آ کے کہنے لگے نا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو بیان کر رہے ہو اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں اس پہ. فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ ما انزل.
فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. نبی واپس چلے گئے, اللہ نے آیتیں نازل کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ نبی کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ یہ غلط الزام لگائے, لیکن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی, کیونکہ قرآن تو حضرت مریم کی صداقت بیان کرتا ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی. حضرت عائشہ میں تواضع تھی نا, ان کا خیال تھا کہ بھائی میرے بارے میں قرآن کی آیتیں کہاں سے نازل ہوں گی, تو وہ کہتے ہیں اس کا تو مجھے تصور بھی نہیں تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, اور تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اٹھ کے نبی کا شکریہ ادا کرو, تو آپ نے فرمایا کہ کسی کا شکریہ نہیں, شکر کس کا ہوگا, اللہ کا, کہ اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں. انداز تھا وہی حضرت عائشہ. حدیث نمبر 3389. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اس کے بعد بھی کوئی حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے تو ایمان کہاں رہا یار اس کا, اس کے کفر میں کیا تعویل ہوگی ہیں؟ دیکھو حضرت مریم کو معاذ اللہ کوئی بدکار کہے تو پکا کافر ہے یا نہیں ہے, اس میں تو کوئی تعویل بنتی نہیں ہے نا. حضرت مریم کی پاک دامنی تو حضرت عائشہ کی بھی تو اللہ قرآن بیان کر رہے ہیں نا. اب کوئی عائشہ کو معاذ اللہ بدکار کہتا ہے, معاذ اللہ, یہ تو لفظ منہ سے نکالتے ہوئے بھی آدمی کو خوف آتا ہے, تو اس کے کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تعویلات اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, جتنی قیامت کے دن برداشت کر سکو. اور آج کے اسکالر, جو بعض اسکالر آ رہے ہیں نا علماء کی کتابوں سے چیزیں نکال کے فلانے نے یہ لکھا تھا تو فلانے نے, ان سے بولو کہ آپ ان کی کتابوں سے یہ چیزیں نکال کے کیوں نہیں دکھاتے؟ ان لوگوں کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ انہوں نے عائشہ کے بارے میں کیا کہا, ابو بکر کے بارے میں کیا کہا. وہاں بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف ایک علماء دیوبند ملے ہوئے ہیں کہ فلانے نے یہ لکھ دیا, فلانے نے یہ لکھ دیا. حالانکہ اس کا بھی سیاق و سباق سے ہٹا کے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنی سنگین نوعیت کا تھوڑی ہے جو ان لوگوں نے حضرت عائشہ اور ابو بکر و عمر کے بارے میں لکھی ہیں چیزیں. چلیں حدیث نمبر 3389. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن فقالت يا عريا لقد استيقنوا بذلك. یہاں تک پہلے حدیث سمجھو, دیکھو اس کا مطلب کیا ہے, پہلے اس کا مفہوم سمجھو. سورہ یوسف کی آخری آیات ہے نا, تو انہی کی مناسبت سے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے, کیونکہ سورہ یوسف میں یہ آیات ہیں. حتیٰ اذا استیأس الرسل, اللہ کہتے ہیں جب رسول مایوس ہو گئے پچھلی امتوں کے, یعنی مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں اب اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی. وظنوا انہم قد کذبوا, ہماری قرات میں کیا ہے, کذبوا ہے نا, کذبوا بغیر تشدید کے ہماری قرات میں, وظنوا انہم قد کذبوا. تو حضرت عائشہ اس روایت کا انکار کرتی تھی کیونکہ ان تک وہ یہ روایت پہنچی نہیں تھی, کیونکہ کذبوا کا مطلب تو ہوگا کذب یکذب کو مانا جھوٹ بولنا, تو کذبوا کا مطلب جس سے جھوٹ بولا جائے. تو ظاہری مطلب قرآن کی آیت کا یہ بنے گا کہ پیغمبروں کو یہ گمان ہونے لگا کہ ان سے معاذ اللہ جھوٹا وعدہ کیا ہے اللہ نے مدد اور نصرت کا. تو اس لیے حضرت عائشہ کہتی تھی یہ کذبوا کی والی روایت کا انکار کر کے کذبوا والی روایت وہ بھی متواتر ہے, کہتی تھی یہ کذبوا ہے. کذبوا کا مطلب پھر بیان کیا حضرت عائشہ نے کہ کذبوا کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قوم نے ان کا انکار کر دیا ہے. تو حضرت عروہ نے چونکہ وہ قرات بھی سنی تھی اور وہ بھی متواتر تھی, حضرت عائشہ تک اگرچہ نہیں پہنچی, بعض چیزیں آج متواتر ہیں اس دور میں متواتر نہیں تھی. تو حضرت عائشہ کے پاس حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ کذبوا ہے یا کذبوا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کذبہم قومہم, قوم نے تکذیب کی ہے تو کذبوا ہے یہ. تو اس پہ حضرت عروہ نے اشکال کیا, واللہ لقد استیقنوا ان قومہم کذبوہم وما هو بالظن. انہوں نے کہا کہ ان کی قوم کو تو پیغمبروں کو تو یقین تھا کہ ہماری قوم نے ہمارا انکار کیا ہے, تو اللہ نے پھر ظن کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ پیغمبروں کو یہ گمان ہوا کہ قوم نے انکار کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پیغمبر کو تو یقین تھا کہ جو کافر قوم ہے انہوں نے انکار کیا, تو ظن کا کیا مطلب ہے؟ فقالت یا عریہ, حضرت عائشہ نے فرمایا, یا عروہ کی تصغیر ہے نا عریہ, لقد استیقنوا بذلک, یقیناً پیغمبروں کو یقین تھا کہ قوم نے انکار کیا ہے. قلت فلعلھا او کذبوا, عروہ کہتے ہیں پھر میرا خیال ہے یہ کذبوا ہے, کذبوا نہیں ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو انکار تھا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، لم تکن الرسل تظن بذلک بربھا، پیغمبر اپنے رب کے ساتھ ایسا کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ کذبوا کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ پیغمبروں کو یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ نے معاذ اللہ ہم سے جھوٹے وعدے کیے ہیں. وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، پھر وہ بتانے لگی اس آیت کی تشریح کہ جو اتباع رسول تھے اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے، وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ، آزمائشیں بہت آنے لگی، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ، مدد دور ہو گئی، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کافروں کا انکار مراد نہیں ہے، قوم میں جن لوگوں نے انکار کیا وہ مایوس ہونے لگے. وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ، اور پیغمبروں کو یہ گمان ہونے لگا کہ ان کے جو پیغمبروں پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اب انکار کر دیں گے. تو وَظَنُّوا، ظن کے معنی میں یہ غالب گمان کے معنی میں بھی ہے. كُذِّبُوا کا مطلب جنہوں نے انکار کیا نہیں بلکہ آئندہ انکار کر دیں گے وہ، یعنی اللہ کی مدد اتنی دیر سے آ رہی ہے، اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کہیں پھسل نہ جائیں، یہ مطلب ہے. جاءہم نصر اللہ، تو پھر اللہ کی مدد آ گئی. مطلب سامنے آیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کذبو بھی ثابت ہے، کذبو بھی، دونوں قراتیں متواتر ہیں تو دونوں کا اپنا اپنا مفہوم ہے. تو کذبو کا مفہوم، اب وہی سوال پیدا پھر کذبو کا کیا مفہوم ہے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، تو پیغمبروں کو یہ گمان ہوا. یہاں وظنوا جو ہے نا، وظنوا اس سے مراد اتباع انبیاء ہیں. یہ ضمیر پیغمبروں کے ماننے والوں کی طرف لوٹ رہی ہے، پیغمبروں کی طرف نہیں لوٹ رہی. سمجھتے ہو بھائی؟ پیچھے پیغمبروں کے اتباع کا ذکر ہے نا، آگے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہونے لگے. وظنوا انہم قد کذبوا، پیغمبروں کے اتباع کو یہ خیال ہونے لگا کہ اللہ کے وعدے جھوٹے تھے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں کو یہ خیال ہونے لگا کہ ان سے پیغمبروں کے اتباع کو یہ خیال ہونے لگا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا. یہ جو وظنوا کی ضمیر ہے یہ پھر پیغمبروں کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے. چلیں، استیأسوا استفعلوا من یعستو، یہ جو سورہ یوسف میں آتا ہے نا فلما استیأسوا منہ، اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہو گئے. منہ ای من یوسف، لا تیأسوا من روح اللہ، معناہ من الرجاء. یہ لا تیأسوا کا معنی رجا، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، رجا کو مت ختم کرو. چلو بھائی، حدیث نمبر 3390. وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. جی، باب قول الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه الآية اركض اضرب. اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکض برجلک، رکض یرکض کو مانا دوڑنا، گھوڑے کو ایڑ لگانا، پاؤں زمین پہ مارنا. یرکضون یعدون، دوڑنے کے معنی میں. جی، حدیث نمبر 3391. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلا یا رب ولكن لا غنى بي عن برکتک. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ نہا رہے تھے، یہاں تک کہ رجل کہتے ہیں جماعت کو، ٹڈیوں کی ایک جماعت ان پر گرنے لگی. سونے کی ٹڈیاں تھیں وہ ان کے اوپر گرنے لگی. فجعل يحثي في ثوبه، اپنے کپڑوں میں وہ ساری ٹڈیاں جمع کرنا انہوں نے، سونا دیکھا ایوب علیہ السلام نے، اتنا گولڈ مل رہا ہے. فناداہ ربہ، اللہ نے پکارا یا ایوب، اے ایوب، الم اکن اغنیتک عما ترى، کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا اس چیز سے جو تو دیکھ رہا ہے؟ تو سونا جمع کرنے میں لگا، میں نے تجھے بہت پیسہ دیا ہے. قال بلا یا ربی، اللہ تو نے مجھے غنی کر دیا ہے، ولکن لا غنى بی عن برکتک، تیری برکت سے مجھے غنا نہیں. یعنی یہ تواضع ہے نا، جب اللہ کوئی چیز دے رہا ہے. بھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کوئی بڑا استاذ ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، آپ کو یار ہم چائے کیا ہے، ہم تو اس سے بڑی بڑی چیزیں اپنے پیسوں پہ کھا لیتے ہیں، آپ چائے پلا کے. تو یہ تکبر، یہ غنا نہیں ہوگا، یہ تکبر ہوگا.
سمجھتے ہو آپ کے ابا نے آپ کو عید کے دن 100 روپے پکڑا دیے عیدی کے, آپ کہہ رہے ہیں ابا میری تنخواہ 1.5 لاکھ روپے, آپ کیا 100 روپے دے رہے ہو یار مجھے. ابا کی کھوپڑی گھومے گی نہیں گھومے گی؟ تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. تو ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سونے کی ٹڈیاں تو سونے کی نہیں ہوتی نا, تو ان کو پتا تھا یہ کوئی خدا کی نعمت ہے, تو وہ غسل چھوڑ کے وہ ٹڈیاں جمع کرنے میں لگ گئے. اللہ نے کہا آپ پیغمبر ہیں, آپ پیسے جمع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ تیری نعمت سے میں مستغنی نہیں ہوں. جب اللہ کوئی چیز دے رہا ہے تو لو. اللہ کہہ رہا ہے 4 شادیاں کرو, ہم مستغنی نہیں, جاؤ ہم کرے گا. اور کیا لوگ بولیں گے یار یہ کیا ہے, یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. بولو بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر کیوں نہیں کرے بھائی. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک چیز حلال کی ہے, کیا خیال ہے؟ پھنسیں گے بھی تو خود ہی نا. چلو نہیں پھنسیں گے نہیں انشاءاللہ. چلو بھائی چلے. باب واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا الی قولہ نجیا یقال للواحد والاثنین والجمیع نجی. نجی کا لفظ جو ہے نا سب پہ اطلاق ہوتا ہے, 2 پہ بھی, 3 پہ بھی, 1 پہ بھی. نجی سرگوشی کرنے والا, نجوہ سے نکلا ہے. ویقال خلصوا نجیا اعتزلوا نجیا. یہ سورہ یوسف میں جو خلصوا نجیہ ہے نا اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ وقربناہ نجیہ کا مطلب وہی ہے جو یوسف میں خلصوا نجیہ کا مطلب ہے. یعنی اللہ نے موسیٰ کو قریب کیا سرگوشی کے لیے. والجمیع انجیۃ اس کی جمع انجیہ آتی ہے نجیہ کی. یتناجون تلقفوا تلقموا, یہ تلقفوا الگ ہے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفِكُونَ ہے نا, وہ نگلنے لگا, وہ جو لاٹھی تھی اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں. حدیث نمبر 3392. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجة ترجف فؤاده. آپ کا دل کانپ رہا تھا جب آپ حضرت خدیجہ کی طرف آئے. فانطلقت به الى ورقة بن نوفل. حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی, نوفل کے پاس, وہ جو وحی کا پہلا واقعہ. جی. وكان رجلا تنصر, وہ عیسائی ہو چکے تھے, پہلے عرب میں مشرکین میں سے تھے, پھر عیسائی مذہب قبول کیا انہوں نے. یقرأ الانجیل بالعربیہ, انجیل کا عربی میں ترجمہ بھی کرتے تھے, اس کو عربی میں پڑھتے تھے. فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى. حضرت ورقہ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا جب آپ نے بتایا نا جبریل کو اس طرح, تو ورقہ ابن نوفل نے فرمایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا. ناموس کہتے ہیں رازدار کو, تو جبریل کیونکہ اللہ کے رازدار ہیں نا اس لیے, تو ورقہ ابن نوفل سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو وہی فرشتے ہیں جو تمام پیغمبروں کے پاس آئے ہیں جو آپ حلیہ بیان کر رہے ہیں. جی. وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ہاں کہا کہ مجھے اگر تمہارا وہ دن مل جائے نا جب تم قوم کو دعوت دو گے اور قوم انکار کرے گی, اگر میں اس عمر تک زندہ رہا تو میں مضبوط طریقے سے تمہاری مدد کروں گا. تو ورقہ ابن نوفل چونکہ دیکھو پہلے عیسائی مذہب قبول کیا نا انہوں نے, ان کو پتا تھا مشرکین کے مکہ کے مقابلے میں عیسائی مذہب برحق ہے, اپنا مذہب چھوڑا, تو وہ تو حق کی تلاش میں, جیسے اسلام کا پتہ چلا تو نبی کا پتہ چلا فوراً ایمان لے آئے, بلکہ آپ کی نبوت کی گواہی دی اور کہا کہ آپ کو جب ضرورت پڑے گی اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو بہت زیادہ مدد کروں گا آپ کی. تو جس نے ایمان لانا ہوتا ہے اس کو پہلی دفعہ میں سمجھ میں آ جاتا ہے. چلیں. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. چلیں. باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قوله بالواد المقدس طوى آنست ابصرت. آسان ہے نا, آنست ابصرت. حضرت موسیٰ نے دیکھا نا اپنے گھر والوں کو, کہا آنست نارن, کیا مطلب میں نے آگ دیکھی ہے. نارا لعلی آتیکم منها بقبس الآیہ. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ. قبس یہ آپ نے لفظ پڑھا ہوگا نا, اقتباس ہے, یہ اس مضمون سے اقتباس. قبس کہتے ہیں آگ کا شعلہ لینا کہیں جا کے, ہم کہتے ہیں اس سے یہ اقتباس ہے, یعنی اس مضمون کا ہم نے ٹکڑا لیا ہے. تو قبس آگ کے شعلے کو, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما المقدس المبارک طوى اسم الوادی سیرتها حالتها سنعیدها سیرتها الاولی. اے موسیٰ ڈر نہیں, ہم اس کو دوبارہ پچھلی حالت پہ لوٹا دیں گے. النہا التقا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا ہے نا سورہ طٰہٰ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, تو بتا رہے نہا کا مطلب اولی النہا اصل میں نہیہ عقل کو بولتے ہیں, عقل والوں کے لیے. تو مراد وہ عقل جو گناہوں سے روک دے, لہذا حاصل بیان کیا امام بخاری نے یہ تقویٰ مراد ہے اس سے. بملکنا بامرنا ہوا شقیہ فارغا الا من ذکر موسیٰ. یہ سب سورہ طٰہٰ کی آیتوں کی تفاسیر ہو رہی ہیں. چلیں. ردء یصدقنی ویقال مغیثا او معینا.
یبتش و یبتشو، دونوں قرات ہیں، یبتشو بھی ہے یبتشو بھی ہے. یأتمرون یتشاورون، ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ تیرے بارے میں درباری مشورے کر رہے ہیں. ردء عونا یقال قد اردأته على صنعته ای اعنته علیہا، والجزوة قطعۃ غلیظۃ من الخشب لیس فیہا لہب. جذبہ بھی ہے جذبہ بھی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جذبۃ من النار لے کر آ رہا ہوں، تو جذبہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو سخت ہو، چونکہ اس میں جب آگ جلتی ہے تو بہت دیر تک جلتی رہتی ہے. چلیں. سنشد سنعینک کلما عزرت شیئا فقد جعلت له عضدا. ہاں اپنا بازو بناتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو آپ مدد کرتے ہیں تو آپ اس کے بازو بن جاتے ہیں نا، تو عضودہ کا مطلب بتا رہے ہیں کہ یہ مددگار کے معنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اس کو، اللہ نے کہا تھا نا ہم تیرے بھائی ہارون کو تیرا بازو بنا دیں گے. چلو بھائی. ہاں واحلل عقدۃ من لسانی کی تفسیر ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری زبان کی گرہ کھول دے، کہ جو کوئی بھی شخص کسی حرف کا صحیح کلام نہ کر سکے، یا اس میں تمتمہ ہو، تمتمہ کا مطلب تا کا لفظ صحیح ادا نہ کر پائے، یا فا ہو، فا کا لفظ صحیح ادا نہ کر پائے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے اس کی زبان میں عقدہ ہے. سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو کوئی بھی حرف صحیح تلفظ نہیں ہو رہا، یا یہ کہ صرف تا اور فا جو صحیح تلفظ نہ کر پائے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان میں گرا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرا تھی نا، جو آپ نے کہا تھا اللہ میری گرا کھول دے. ازری ظہری فیسحتکم فیحلککم. المثلی تانیث الامثل یقول بدینکم یقال خذ امثل کا معنی عمدہ، افضل، تو یہاں مراد دین ہے. فرعون نے کہا تھا ہمارا افضل دین یہ لے جانا چاہتے ہیں. ثم اتوا صفا یقال هل اتیت الصف اليوم، یعنی المصلی الذی یصلی فیہ. ہاں صف کا معنی وہی صف ہے جو صف جسے کہتے ہیں اردو میں. تبھی مصلی کو بھی صف کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں لوگ. فاوجس ازمر خوفا فذهبت الواو من خیفة لکثرت الخاء. خیفہ میں واو حذف کر دی خا کی کسرہ کی وجہ سے. واو ساکن سے پہلے جب کسرہ آتا ہے تو اکثر واو حذف ہو جاتی ہے، تو یہ خوف سے. چلیں. فی جذوع النخل علی جذوع، فی بمعنی علی ہے. فرعون نے کہا تھا نا لَأُصَنِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں میں. تنوں میں تھوڑی تنوں پر ہونا چاہیے نا. تو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب فی بمعنی علی ہے تو قرآن علی ہی لے آتا، فی کیوں لے کر آیا ہے بھائی؟ جب فی بمعنی علی ہے تو قرآن سیدھا سیدھا کہہ دیتا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ. تو خوب سمجھ لیں قرآن چونکہ بلاغت بھی ہے نا قرآن میں، تو فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، تو فی کے بتانے کے لیے فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور مظروف جو ہے نا وہ ظرف میں جس طرح قرار پکڑتا ہے، مظروف برتن میں پورا آ جاتا ہے نا، برتن اس کو گھیر لیتا ہے. تو فی بمعنی علی یہ بتانے کے لیے آیا کہ ہے تو علی، لیکن ایسا علی ہے جو فی کے معنی میں، یعنی اس میں قرار ہوگا. کھجور کے تنوں سے دائیں بائیں نہیں جا سکو گے، ایسا لٹکاؤں گا میں. گویا کہ تنوں کے اندر پیوست کر دیا تمہیں ہم نے. سمجھتے ہو؟ چلو. خطبک بالک مساسا مصدر ماسہ مساسا لننسفنہ لنذرینہ الضحى الحر قصیہ اتبعی اثرہ وقد یکون ان تقص الکلام نحن نقص قصیہ علیک. کا معنی کسی کے نشان کے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے اور کلام کو بیان کرنا بھی آتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، یہ دونوں معنی میں آتا ہے. لیکن قرآن میں جو آیا قصیہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ان کی والدہ نے کہا تھا، تو اس کا مطلب تابوت کے پیچھے پیچھے جاؤ، صندوق کے پیچھے پیچھے. سوری تابوت نہیں. عن جنوب عن بعد وعن جنابۃ وعن اجتناب واحد. جنوب جنابہ اجتناب سب ایک ہی معنی میں ہے. وقال مجاہد علی قدر موعد وما جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آج تو ایک قدر پہ پہنچا ہے. تو یہاں وہ موعد جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، ایک وقت متعین. چلو بھائی ولا تنی لا تضعف مکانا سوا منصف بینہم. مکانا سوا یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ برابر ہونا چاہیے، ایسا برابر مکان کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا میدان رکھ لو جو میرے اور تمہارے درمیان برابر ہوگا، یعنی اس کا میرے گھر سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا فرعون کے محل سے فاصلہ ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کسی کے گھر سے دور ہو تو وہ بولے کہ بھائی وہ تو دور تھا، آپ کے یہاں تو قریب تھا اس لیے آپ پہلے پہنچ گئے، میں ذرا لیٹ آؤں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، برابر سرابر. یبسن یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے.
يبسا يابسا من زینت القوم الحلی الذي استعاروا من جب ہم آل جہلم گئے تو فرعون. ہونا یہ چاہیے تھا، جہلم جب ہم گئے تو ہونا ہی چاہیے تھا بھائی تو آپ بھی ملتان آ جاؤ، ہم بھی ملتان آ رہے ہیں، برابر تو یہی ہے نا. لیکن ہم وہاں پہنچ گئے پھر بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا. چلیے من زینت القوم الحلی الذي استعاروا من آل فرعون. ہاں، جو سامری نے قوم کی زینت سے بنا لیا تھا نا، تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں فرعونیوں سے عاریتاً لیے ہوئے تھے انہوں نے زیورات. بنی اسرائیل تو غریب تھے نا، اپنی شادی بیاہ میں بھی فرعونیوں سے لیتے تھے زیور. بھائی ذرا ایک دن کے لیے مجھے بندہ چاہیے، ٹھیک ہے نا. ان کی خواتین جاتی تھی فرعونیوں سے کہ ایک دن کے لیے مجھے چوڑیاں چاہیے، وہ دیتے تھے، چلو یار ایک آدھ دن کے استعمال. تو وہی راتوں رات اللہ نے گم دیا، بھائی یہاں سے نکلو. تو وہ سارے زیور سمیت بنی اسرائیل نکل گئے. اب چونکہ پتہ ہی نہیں تھا یہ تو ہم نے عاریتاً لیے ہیں نا، یہ مال غنیمت میں تھوڑی آئیں گے، اور اس وقت مال غنیمت حلال بھی نہیں تھا، تو یہ تو ہم نے عاریتاً لیے، تو امانت تو واپس پہنچائیں. واپس کس کو پہنچائیں؟ وہ تو جہنم میں ہے. تو پھر سامری نے کہا کہ لاؤ مجھے تو میں ایک ٹیکنیکل کام کرتا ہوں. وہ سارے زیورات پگھلا کے اس نے بچڑا بنا دیا اور سب کو عبادت پہ لگا دیا. فقذفتها القیتها. اس دور کا عامل تھا سامری نا، عامل تھا عامل. القى صنعا فنسي موسى هم يقولونه اخطأ الرب الا يرجع اليهم قولا في العجل. ہاں، بچڑے کے بارے میں یہ آیت کہ یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بچڑا زبان ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، رپلائی بھی نہیں کرتا. حدیث نمبر 3393. چلیں بھائی چلیں پڑھیں. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن سعسعة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به حتى اتى السماء الخامسة فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح. تابعه ثابت وعباد بن ابی علی عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی حدیث گزر چکی ہے پہلے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں عورت آئی تو حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، جبکہ حضرت عائشہ کی پیچھے گزری حدیث میں ہے کہ مستح کے ذریعے معلوم ہوا جب گھر سے باہر گئی تھی. بالکل صحیح ہے، یہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہے. میں دیکھتا ہوں اس کا جواب. ایک حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ گھر سے باہر قضائے حاجت کے لیے گئیں، پاؤں پھسلا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ایک بدری صحابی ہیں، آپ ان پر کیوں ایسے الزام لگا رہی ہیں؟ میرا ذہن گیا نہیں اس اشکال کی طرف، تو میں دیکھ کے بتاتا ہوں. بھائی یہ سیاسی سوالات مجھ سے نہ پوچھا کرو، یہ حکومتی اہلکاروں سے پوچھا کرو کہ یہ باجوڑ میں فلاں نے یہ کیا تو اس وقت سیکیورٹی اہلکار کہاں تھے. یہ آپ فیس بک پہ پوسٹ چلائیں، سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف احتجاج کریں، وہ کوئی معقول جواب دیتے ہیں تو قبول کریں، معقول جواب نہیں دیتے تو احتجاج کریں. آپ مجھ سے ایسے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے میں کوئی سیکیورٹی اہلکاروں کا جو ہے نا کوئی انچارج ہوں. میں سے جنرلی ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ بلا دلیل کسی پہ الزام نہ لگائیں. بس تفتیش کے لیے تو ٹھیک ہے، اپنے اشکال رفع کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ کہاں سو رہے تھے، اور حکومت پہ دباؤ نہ ڈالا جائے تو ایسے واقعات اور بھی ہوتے رہتے ہیں، تو دباؤ بھی ڈالنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. یقینی طور پہ الزام لگانا یہ پھر اسی میں داخل ہوتا ہے کہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. یقینی الزام جب تک آپ کے پاس پوری دلیل ہو. جتنا افسوس آپ کو ہوا ہے اس سے زیادہ ہمیں افسوس ہوا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا باجوڑ کا. تو کل ویڈیو دیکھی ہے تو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے بھائی. سرکاری ملازمین کے جی پی فنڈ پر جو سالانہ انٹرسٹ لگتا ہے کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، بعض ناجائز ہے. جائز ہے بھائی، وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. اس پہ تو میں نے 20 دفعہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے. جی پی فنڈ سے جو آپ کو اضافہ کٹوتی کے ساتھ ملتا ہے وہ سود نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ وہ تنخواہ ہے جو بعد میں بڑھا کے دی جاتی ہے. سوتے ہوتا ہے آپ کی ملکیت میں ایک چیز آتی ہے، آپ لون دیتے اور اس پہ نفع کماتے، تو آپ کو ملا ہی نہیں. ما هو منهج الغامدی لماذا لا تتم مناقشته لم نرى ردا قاطعا من قبل علماء السنة
لیکتم فاہ، یہ کیا لیکتم فاہ، اس کے منہ کو ختم کر دیں. من أين تشاء هذه الأفكار الفاسدة من الذي سبق الغامدية في هذه العقائد الباطلة سبحان الله. ان کا خلاصہ یہ کہ غامدی کے خلاف کام کیوں نہیں ہو رہا. واقعی میڈیا پہ علماء ہے ہی نہیں تو کام کون کرے گا. علماء پتہ ہے غامدی کے خلاف کام کہاں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. غامدی یونیورسٹیوں میں، کالج میں، دفتروں میں ادھر ادھر بیان کر رہا ہے. ہم طلبہ کو اس کے افکار کے بارے میں بتا رہے جہاں وہ کام کر ہی نہیں رہا. یہ ایسے ہی جیسے انڈیا اپنی فوجیں لے آیا میدان جنگ میں اور ٹھا بم مار رہے اور ہمارے فوجی یہاں ٹھا مقابلہ ہو رہا ہے انڈیا سے. ابے وہ مقابلہ ادھر ہمیں مار رہا ہے، تم مقابلہ تو ادھر جا کے کرو. تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ غامدی صاحب کا میدان جنگ یونیورسٹی، اسکول، کالج، لبرل لوگ، ہم غامدی کے افکار پہ رد کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو غامدی کے افکار پہ رد کرنے کے لیے اسی اسٹائل کو اختیار کرنا پڑے گا، اسی جگہ جانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یوٹیوب پہ آنا پڑے گا، فیس بک پہ آنا پڑے گا، ٹی وی چینلز پہ جانا پڑے گا، تو پھر جا کے کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. بھائی یہ ریکارڈنگ کیا کرو سوال جواب کی. یہ باتیں بالکل دماغ سے نکال دو. پٹھان اور پنجابی اور فلانا اور ڈمکانا، یہ بہت غلیظ نعرے ہیں. دعھا فانھا منتنا، علماء پہ تو بالکل سوٹ نہیں کرتے. بولو بھائی مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے، کے پی کے پہ حملہ ہوا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب پہ کیوں نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ اگلا کل حملہ پنجاب میں ہو. پنجاب بھی ہمارا ہے، کے پی کے بھی ہمارا ہے. وہ بھی پنجابیوں کا خون بھی قیمتی ہے، پٹھانوں کا خون بھی قیمتی ہے، مہاجروں کا بھی قیمتی ہے. سب کا خون ایک جیسا ہے بھائی، مسلمان ہے. ہیرا منڈی میں کیوں نہیں ہے؟ تو جو دھماکہ کر رہے ہیں ان پر تو ہمیں یہی اشکال ہوتا ہے کہ تم نے اپنا جو ہدف بنایا ہوا ہے وہ مسلمانوں کو بنایا ہوا ہے. اور خاص طور پہ کے پی کے میں تو نسبتاً غیرت زیادہ ہے، مذہب کا عنصر زیادہ ہے. تو یہی تو خوارج کی علامات ہیں. تو آپ اپنا ہدف یہ نہیں کہ اب ہیرا منڈی پہ دھماکہ کر لو جا کے. بتانا مقصد ہے کہ یہ سارے لوگ دینی جگہوں کو اور دینی تنظیموں کو ہی ہدف بنا رہے ہیں. یہ آپ کے نام سے بہت سارے چینل آ گئے. اصلی چینل کون سا ہے؟ اصلی چینل میرا مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آسک مفتی طارق مسعود، اور ایک تیسرا بنا ہے مفتی طارق مسعود بلاگس. یہ تین ہیں میرے. سے کس درجے کی سلو ہو گئی ہے؟ خود ہی اس نے مشہور کیا ہوا بھائی سلو ہو گئی ہے. خود ہی، میں نے تو کچھ نہیں اس سے کوئی سلو بولو کی کچھ بھی نہیں ہوا. خود ہی بولتا رہتا سلو ہو گئی ہے ہماری، سلو کر. میرا خیال ہے ایڈمن کا اس سے رابطہ ہوا ہے کہ آپ نے میرا نام استعمال کر کر کے نا مسلسل وہ کلپ بازی کر رہا تھا. تو ایڈمن نے اس کو تھوڑا ٹائٹ کیا کہ آپ مفتی صاحب کا نام استعمال نہ کریں. تو اس نے ایڈمن کو بولا ٹھیک ہے مفتی صاحب بھی ہمارا نام استعمال نہ کریں. ہم ویسے ہی نہیں کر رہے تھے اس کا نام استعمال. تو ایڈمن نے بول دیا ٹھیک ہے نہ ہم آپ مفتی صاحب کا نام آپ نے استعمال کرنا نہ ہم نے. تو مجھے ایڈمن نے بولا کہ آپ بالکل اس کا نام لینا چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی جتنی ویڈیوز میرے نام کے ساتھ وائرل ہوتی ہیں نا اتنی کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی. یہ چاہتا ہے کہ آپ مخالفت کریں، پھر یہ اس وجہ سے. تو سلو کا اگر یہ مطلب ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال یہی مطلب ہوگا. لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا میرا نام لینا. وہ بار بار یہ کہتا ہے مفتی طارق مسعود سے سلو ہو گئی ہے. ابے بھائی چپ کر جاؤ، کیوں نام کیوں لے رہے ہو تم ہمارا؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے نام لینا شروع کیا تو اس کو فائدہ ہے، اس سے اس کو فائدہ ہے. وہ تو چاہ رہا ہے کہ میری تصویر لگائے، کوئی نام ہوا تو تھوڑا سا چلیں ہم آگے. باقی جہاں ظلم ہو رہا ہے تو احتجاج ریکارڈ کرواؤ. اب یہ جو سیکیورٹی اہلکار کہاں سو گئے تھے، یہ ڈالو پوسٹ نے فیس بک پہ کہ سیکیورٹی اہلکار، کیونکہ غفلت تو ہے نا. آپ کے ملک کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہو رہا ہے اور 60-70 آدمی شہید ہو جاتے ہیں، تو سیکیورٹی اہلکاروں کے تو ان کو تو تانا دینا پورا حق بنتا ہے. ابھی بھی اگر آپ چپ بیٹھے رہو گے اور احتجاج ریکارڈ نہیں کراؤ گے تو یہ تو مجرمانہ غفلت ہوگی نا. اور یہی دھماکہ کسی اسکول میں ہوا ہوتا، پورا ملک میں آپ دیکھو سراپا احتجاج بنا، کیونکہ مولوی کا خون ان کی نظر میں سب سے زیادہ سستا ہے. یہ دھماکہ اگر کہیں ہو، مجھے بہت افسوس ہوا ایک ٹی وی چینل پہ خبر آئی کہ جی باجوڑ کا دھماکہ. میں نے کہا ذرا دیکھو، پہلے بارش کی خبریں، محکمہ موسمیات کی اور فلانی، آخر میں ایک پٹی چلا رہا ہے دھماکہ. نیچے لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اس خبر کو موسم کے بعد لے کر آ رہے ہو یار تم.
تو چونکہ مولوی کا خون تھا نا اس لیے یہ سستا خون ہے. یہی اگر کسی اسکول میں ہوتا وہ بھی غلط تھا, لیکن آپ دیکھتے پورا ملک ایسے سراپا احتجاج بنتا کہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے, سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی غیرت دلانی چاہیے, لیکن الزام لگانے سے پہلے, الزام جب تک یقینی ثبوت نہ ہو, ایسے پہ الزام نہ لگاؤ کہ وہ اس الزام سے بری ہو. سمجھتے ہو؟ اور میں سوری بات کاٹ رہا ہوں, یہ مولویوں کا خون سستا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ مولوی میڈیا پہ نہیں ہے. میڈیا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا, وہ خود کسی کے خون کو قیمتی بنا دیتے ہیں, کسی کے خون کو سستا بنا دیتے ہیں. ہم لوگوں نے سارا زور مدرسوں پہ لگایا, میڈیا پہ ہم نے لگایا ہی نہیں ہے. آج ہمارے ہاتھ سے جو وسائل اور ذرائع ہیں نا, وہ اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں. تو یہ ہماری اپنی حماقت ہے جس پہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور اس کی تلافی کرنی چاہیے. اور افسوس اس پر ہے کہ اب بھی علماء میڈیا کے قائل نہیں ہیں. ابھی بھی آپ کو میجورٹی ایسے علماء کی ملے گی جو کہہ رہے ہیں نہیں جی ٹی وی حرام ہے اور فیس بک حرام ہے اور یوٹیوب حرام ہے. میں اس دن ایک بڑے مدرسے میں گیا, نام نہیں لوں گا, وہ طلبہ ایک تو سیلفی لینے لگے تو پھر کسی نے آ کے منع کر دیا حرام ہے اسلام میں, یہ بالکل نہیں ہے. میری تو جان چھوڑ گئی اس سے, میں نے کہا یہ حرام ہے. چلو سیلفی کی حد تک سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ تو آگے بھی کہہ رہا ٹی وی میں آ کے بیان دینا بھی حرام ہے, یوٹیوب پہ چینل کھولنا بھی حرام ہے. تو پھر تو بھائی یہ سارا باطل, وہ جو چاہے گا, جس خبر کو چاہے گا چلائے گا, جس کو چاہے گا. یہ تو سوشل میڈیا ہے, ورنہ یہ اگر صرف ٹیلی ویژن پر اکتفا ہوتا نا تو شاید دھماکوں کی خبریں بھی نہیں آتی, پتہ ہی نہ ہوتا کیا ہو رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آپ لوگ یہ پوسٹ چلاؤ کہ یہ دھماکہ اگر اسکول میں ہوتا پھر کیا ہوتا, لیکن یہ نہیں کہو کہ اچھا ہوتا, نیچے لکھو ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے, لیکن کیا میڈیا پھر اس کی اس طرح سے کوریج کرتا جیسے اس کی ہے؟ سمجھتے ہو؟ پھر نیچے لکھو, اس سے پتہ چلتا ہے پاکستان میں مولوی کا خون بہت سستا ہے. پھر وہی پٹھان لگا کے رکھی ہوئی ہے یار تم نے. قوم پرستی کی باتیں نہیں کیا کرو یار. یہ عصبیت اتنی غلیظ چیز ہے, ایک دفعہ اس کے جرثومہ پیدا ہو جائے نا, یہ وبا کی طرح پھیلتی ہے. یہ نام ہی ڈکشنری سے نکال دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ باب الوضوء بالنبیذ, نبیذ سے وضو کرنے کا حکم. نبیذ فاعل کے وزن پر ہے, اور فاعل آپ کو معلوم ہے کہ یہ بمعنی الفاعل بھی ہوتا ہے اور بمعنی المفعول بھی ہوتا ہے. تو یہاں نبیذ بمعنی المفعول بمعنی المنبوذ ہے, اور اس کے ساتھ ایک صلہ بھی لگاؤ کہ المنبوذ فیہ, جس میں ڈالا گیا ہو. تو وہ پانی جس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہو اس سے وضو کا حکم. اس کا لغوی معنی یہ بنے گا. اصطلاحی معنی یہ بنے گا کہ وہ پانی جس میں کھجور یا کشمش یا انگور میں سے کوئی چیز ڈالی گئی ہو. ایک صورت میں اس کو نبیذ التمر کہا جاتا ہے, دوسرے میں نبیذ العنب کہا جاتا ہے, تیسرے میں نبیذ الزبیب کہا جاتا ہے. اور عموماً یہ تین ہی چیزیں پانی میں ڈالی جاتی تھی. کس مقصد کے لیے ڈالی جاتی تھی؟ تاکہ پانی میں یہ تحلیل ہو جائے, حل ہو جائے, اس کا ذائقہ پانی میں آئے, اس کی قوت پانی میں آئے, تو وہ پانی بہت قوت والا ہوتا تھا. آج کل بھی جس کو کمزوری ہو نا تو یہ آزمایا کرے, بہت مقوی چیز ہے. پانی میں کھجوریں ڈالے اور اس کو سارا دن پیتے رہے. تو ایک درجے میں سنت عادیہ پر بھی عمل ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا. اب نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں, ہے تو ایک فقہی سوال ہے. اس کے جواب میں جانے سے پہلے دو صورتیں اور بھی سمجھ لیں جو بالاتفاق ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر پانی میں کھجور کے علاوہ کشمش یا انگور ڈالا کیا اور وہ تحلیل ہوا پانی میں اور اس کا ذائقہ اور رنگ پانی میں آ گیا, تو بالاتفاق اس سے وضو جائز نہیں ہے. اس میں کسی کا اختلاف ہو نہیں ہے. اختلاف کس صورت میں ہے؟ صرف کھجور والے صورت میں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کھجور بھی اگر ڈالا گیا اور ڈالنے کے بعد وہ اتنا زیادہ تحلیل ہوا کہ پانی کا جو رقت اور سیلان ہے, بہنا اور جو پانی میں نرمی ہے, یہ ختم ہو گیا اور وہ پانی گاڑھا بن گیا, جیسے کہ ڈاکٹر کا سیرپ ہوتا ہے, شربت. تو اگر گاڑھا پن پانی میں آ جائے
تو بھی بالاتفاق اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر کھجور پانی میں پکایا جائے اور پکانے کے نتیجے میں پانی میں اس کا رنگ، ذائقہ اور یہ چیزیں آ جائے تو بھی بالاتفاق اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ یہ صورت اتفاقی ہے۔ اختلاف صرف ایک صورت میں ہے۔ اب آپ خود بتاؤ کہ کون سی صورت بچ گئی کہ کھجور ڈالا ہے پانی میں، وہ اتنا زیادہ بھی تحلیل نہیں ہوا کہ پانی اس کی وجہ سے غلیظ اور گاڑھا بن گیا، اور پکایا بھی نہیں گیا، کھجور ڈالا گیا ہے اور پانی میں اس کے اجزاء اور اثرات آ گئے۔ ایک اور صورت بھی اتفاقی سمجھ لے کہ کھجور میں پانی ڈال ہی لیا ہے، پانی میں کھجور ڈال ہی لیا ہے، اور تھوڑا سا یا تو بالکل تحلیل ہی نہیں ہوا یا تھوڑا سا اس کا رنگ آیا ہے لیکن زیادہ نہیں آیا، یعنی پانی کا رنگ اور ساری چیزیں غالب ہے، تو بھی بالاتفاق وضو جائز ہے۔ تو اختلافی صورت ایک ہی ہوئی کہ کھجور ڈالا ہو، کچا ہو پانی میں، اور پانی کا سیلان اور رقت بھی اس کی وجہ سے ختم نہ ہو، اور تحلیل بھی ہوا ہو پانی میں، اس کا ذائقہ اور رنگ وغیرہ بھی آیا ہو۔ یہ صورت اختلافی ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف، ان حضرات کی رائے ابتدا سے یہ ہے کہ ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں فَتَيَمَّمُوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کا حکم ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اگر تمہیں پانی، جس کو عرف عام میں پانی کہا جاتا ہے، اگر تمہیں وہ پانی نہ ملے تو پھر کسی اور مشروب کی طرف نہ جاؤ، بلکہ کس چیز کی طرف جاؤ؟ تیمم کی طرف جاؤ۔ اور کھجور میں جب پانی میں جب کھجور مکس ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو وہ کھجور کی شربت بن جاتی ہے، جیسے گڑ کی شربت ہوتی ہے۔ اس کو عرف عام میں پانی نہیں کہا جاتا، عربی میں بھی اس کو ماء نہیں بلکہ اس کا الگ نام تھا۔ کیا نام تھا وہ؟ نبیذ، اس کو نبیذ کہا جاتا تھا۔ تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ ماء مطلق نہیں ہے، سادہ پانی نہیں ہے، تو یہ شربت کی طرف بن گیا، لہٰذا اس سے وضو جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس بارے میں بہت تردد رہا ہے فقہی رائے میں۔ ابتدا میں ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اس سے وضو کرنا پڑے گا اور وضو کرنا لازم ہے، اگر کسی کے پاس نبیذ ہے تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے بلکہ وہ وضو ہی کرے گا۔ ابتدا میں ان کی رائے یہ تھی، بعد میں اس میں تھوڑا سا شک آ گیا تو فرمایا کہ نہیں، مستحب یہ ہے کہ تیمم کو بھی ساتھ جمع کرے، وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ بعد میں مزید ان کو اپنے موقف میں شک پڑ گیا تو فرمایا کہ لازم ہے کہ دونوں کام کرے۔ کون سے دونوں کام؟ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ ایک پر اگر اکتفا کر لیا، نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، دونوں چیز کرنا لازم ہے۔ پھر چوتھے درجے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں تیمم ہی کرنا پڑے گا۔ تو گویا کہ ان کی رائے بھی نتیجتاً اور بالآخر وہ ہوئی جو کس کی رائے ہے؟ جو ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کی رائے ہے۔ تو اس نتیجے کا کیا نتیجہ نکلا کہ بالآخر اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج کل سب فقہا کے گوئے کہ احناف اور غیر احناف سب کی رائے یہ ہے کہ ایسے نبیذ سے وضو جائز نہیں۔ اب ابتدا میں جب اختلاف ہوا تھا تو امام صاحب کے ذہن میں کون سی دلیل تھی جس کی روح سے انہوں نے یہ اختلاف کیا؟ تو وہ دلیل یہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اب پڑھے ذرا حدیث۔ حدثنا نادر بن قرسن شریک عن ابی فزارہ عن ابی زید۔ اب یہ دو نام ذرا نوٹ کر لے، ابو فزارہ اور ابو زید۔ کون سے دو نام نوٹ کر لے جناب؟ اس پہ آگے بات آئے گی۔ عن عبداللہ بن مسعود قال سألنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی دعوتک، کہ مجھ سے حضور نے پوچھا کہ آپ کے اس مشکیزہ میں کیا چیز ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا کہ نبیذ، یہ نبیذ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمرۃ طیبۃ وماء طہور، کھجور بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، لہٰذا یہ پانی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے وضو کروں۔ قالت، حضرت مسعود فرماتے کہ فتوضأ منہ، حضور نے اس پانی سے وضو کیا۔ امام ابو حنیفہ کے ابتدا میں یہی استدلال تھا کہ حضور نے جب وضو کیا ہے تو بس درست ہے۔ اب باقی ائمہ نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیسے ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس میں ابو فزارہ مجہول راوی ہے اور ابو زید بھی مجہول ہے، کیونکہ ابو فزارہ سے مراد اگر آپ کا ہو راشد ابن کیسان تو وہ تو معروف راوی ہے، لیکن اگر ابو فزارہ سے مراد آپ کا کوئی دوسرا آدمی ہے تو وہ جرح اور تعدیل کی کتابوں میں کوئی ہسٹری نہیں رکھتا، مجہول آدمی ہے۔ لیکن یہ اشکال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابو فزارہ سے مراد کون سا ہے جناب؟
راشد ابن کیسان ہی ہے، کوئی اور نہیں، یہ ان کا لقب تھا، اور وہ تو ایک معروف راوی ہے، تو یہ اشکال ختم ہو گئی۔ دوسرا اشکال ہوا تھا ابو زید راوی کے حوالے سے، کہ ابو زید جو ہے یہ مجہول الحال بھی ہے اور مجہول الذات بھی ہے۔ کیا ہے جناب؟ مجہول الحال اس لیے ہے کہ جرح اور تعدیل کی کتابوں میں ان کی ہسٹری نہیں ملتی، اور مجہول الذات اس لیے ہے کہ ان سے روایت کرنے والے ایک ہی آدمی ہے، ابو فزارہ، اس کے علاوہ کوئی ان سے روایت نہیں کرتا۔ اب یہ اشکال بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ مجہول الحال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک اصول اب ذہن میں رکھ لے، پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ صحابہ سے نقل کرنے والے جو صف اول کے تابعین ہیں تو ان کی ہسٹری کتب جرح تعدیل میں بہت ساروں کو نہیں ملتی، اس لیے کہ اس وقت جرح تعدیل کا فن مرتب ہی نہیں ہوا تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ مرتب ہوگا، تو بہت بعد میں مرتب ہوا۔ تو ان کے لیے جہالت یہ کوئی مضر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی جرح کا سبب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مجہول الحال مجہول الذات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے صرف ابو فزارہ نے روایت نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے محدث ہے جن کا نام ہے ابو روق عطیہ ابن الحارث، ابو روق عطیہ ابن الحارث، انہوں نے بھی ان سے روایت نقل کی ہے۔ تو ایک شاگرد نہیں بلکہ ایک سے زائد شاگرد ہے، تو لہٰذا یہ نہ مجہول الذات رہے اور نہ ہی مجہول العین رہے۔ تو گوئے کہ روایت تو صحیح ہے، تو جب روایت صحیح ہے تو پھر امام صاحب نے کیوں اپنے قول سے رجوع کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابن مسعود کی تعبیر سے پتہ چلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبیذ بالکل ہی ابتدائی درجے میں تھا، جس میں کھجور الگ حیثیت میں تھی اور پانی الگ حیثیت میں تھا، اور حضور نے فرمایا کہ تمرۃ طیبہ، کھجور کے مکس ہونے سے پانی نجس نہیں ہوا، ماء طہور، پانی اپنی جگہ باقی ہے۔ باقی اتنا مکس نہیں ہوا تھا کہ اس پہ ماء کا لفظ ہی نہ بولا جائے، اس لیے کہ حضور نے اس کو ماء سے تعبیر کر لیا۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ والی صورت ہے کہ کھجور بس ڈالا ہی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا کہ آپ کو وضو کی ضرورت پڑی تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کھجور اس میں تحلیل ہوا ہے، نبیذ بن گیا ہے باقاعدہ، تو پھر آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ روایت گویا کہ پھر دلیل نہیں بنی۔ قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحدیث عن ابی زید عبد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو زید رجل مجہول، یہ وہ بات ہے کہ ابو زید رجل مجہول ہے، لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نہ مجہول الحال اگر ہے تو یہ ان کے جرح کا سبب نہیں ہے، اور مجہول الذات یہ نہیں ہے۔ عند اہل الحدیث لا نعرف له روایت غیر هذا الحدیث وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء بالنبیذ، بعض حضرات وضوء بالنبیذ کے قائل ہیں۔ کون ہے یہ بعض حضرات؟ اب پتہ چلا کہ سبھی ہے، کیونکہ احناف کے ہاں بھی مفتابی قول وہی ہے جو آخر میں امام صاحب نے اختیار کیا ہے۔ منہم سفیان وغیرہ، وقال بعض اہل العلم کی رائے یہ ہے کہ لا يتوضأ بالنبیذ، وہ قول الشافعی و احمد و اسحاق، ان حضرات کی نہیں۔ بعض اہل العلم وضوء بالنبیذ کے قائل تھے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ پہلے قائل تھے اور سفیان ثوری وغیرہ آخر تک قائل رہے، لیکن امام صاحب نے اپنے قول سے رجوع کیا تو یہ دوسرے میں آ گئے سب۔ تو امام شافعی، احمد و اسحاق اور احناف بھی یہی کہتے ہیں۔ امام اسحاق سے ایک دوسری روایت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ابتلی رجل بہذا فتوضأ بالنبیذ وتیمم احب الی، کہ اگر کسی کو ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ دونوں کام کرے۔ کون سے دونوں کام؟ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اور یہ دونوں کرنا جمع کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، مستحب ہوگا؟ لازم نہیں بلکہ مستحب ہوگا۔ یعنی امام ابو حنیفہ کا جو دوسرا قول تھا نا، وہ امام اسحاق کا قول ہے کہ وضو کو ساتھ جمع کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو وضو اس کا ہو جائے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ احب الی قال ابو عیسیٰ وقول من یقول لا يتوضأ بالنبیذ اقرب الی الکتاب، جو عدم جواز کے قائل ہے، احناف بھی بالآخر ان میں شامل ہو ہی گئے ہیں، تو ان کے قول جو ہے اقرب الی الکتاب اور اشبہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں ماء نہ ملے، جس کو عرف عام میں ماء کہا جاتا ہے، اور نبیذ کو عرف عام میں کوئی ماء نہیں کہتا، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس میں تیمم کا حکم ہے، وضو کا حکم ساقط ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اگلے کیا عنوان ہے جناب؟ کہ دودھ پینے سے کلی کرنا۔ اب آپ کو
ظاہر ہے کہ اس مسئلے کے تعلق کتاب الطہارت سے نہیں ہے، یہ کتاب الطعام اور اطعمہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن امام مالک جو محدثین کے سرخیل ہے، انہوں نے ہی اس باب کو کتاب الطہارہ میں ذکر کرنا شروع کیا، تو باقی سب محدثین پھر ان کے مطابقات میں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہاں سے متعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے نظافت کے حوالے سے ہے، اور نظافت بھی طہارت کے تابع ایک چیز ہے۔ کتاب الطہارت میں نظافت والے احکام بھی بیان ہوتے ہیں، جیسے کہ کل ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے کہ گوشت کھانے سے وضوء لغوی ہاتھ منہ دھونے کا حکم ہے، تو وہ نظافت کے حوالے سے ہے، تو یہ بھی اسی طرح ایک حکم ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، کہ حضور نے دودھ پیا، فدعا بماء، اور پھر پانی منگایا، فمزمز، اور مزمز کر لیا، وقال، اور فرمایا کہ ان له دسما، اس میں ایک چکناہٹ ہوتی ہے تو اس کو منہ سے زائل کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں وہ بدبو کا سبب بنتا ہے۔ تو اس سے یہ ادب ہمیں حاصل ہوا نکلا کہ ہر چکناہٹ والے چیز جب ہم کھائیں تو اس کے بعد ہم کلی کریں، تاکہ منہ بدبودار نہ ہو بعد۔ تو فی الباب عن سہل بن سعد و ام سلمہ قال بعث هذا حدیث حسن صحیح وقد رأى بعض اہل العلم المزمز من اللبن وهذا عندنا الاستحباب، یعنی مستحب حکم ہے، ولم ير بعضهم المزمز من اللبن، اور بعض اس کو نہیں مانتے کا مطلب ہے کہ واجب کے درجے میں نہیں مانتے، باقی مستحب تو سبھی کہتے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دودھ پینا جب وہ ملائی والا دودھ ہو جس میں چکناہٹ ہو تو اس میں پھر کلی کرنا مستحب ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، سلام کا جواب دینا جب کہ آدمی باوضو نہ ہو۔ تو جب سلام کے جواب دینے کے بعد ہے تو سلام کرنے کا بھی یہی حکم ہوگا نا، اس لیے کہ سلام میں اللہ کی صفت کا تذکر آیا ہے۔ کون سے اللہ کی صفت؟ سلام کا لفظ یہ اللہ کی صفت ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے۔ تو سلام میں گوئے کہ اللہ کا ذکر ہے، تو جب یہ ہے تو سوال ہے کہ اگر آدمی کو وضو نہ ہو تو وہ اللہ کا ذکر ادا کر سکتے زبان سے سلام وغیرہ کے صورت میں، یا نہیں ادا کر سکتے؟ تو اس میں بھی کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، البتہ اختلاف روایات کی بات اس میں ہے کہ روایات اس حوالے سے مختلف ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کرنا ہے وضو، اور وضو کے بعد ہی آپ سلام کریں گے یا جواب دیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وضو کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اب دو روایتیں ذہن نشین کر لیں۔ جو وضو کے لازم ہونے والی روایتیں ہیں تو وہ بھی دو ہیں۔ ایک روایت یہ ہے جس میں ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، کیونکہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ کان اذا اراد الحاجت ابعد فی المذہب، کہ قضاء حاجت کے لیے بہت دور جاتے تھے، مدینہ کے گلیوں سے باہر نکلتے تھے۔ تو باہر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، بیر جمل ایک جگہ ہے اس کی طرف، اور واپس سے پھر آ رہے تھے۔ جب مدینہ کی گلی میں آئے تو ایک صحابی نے سلام کیا، تو حضور نے اس وقت سلام کا جواب نہیں دیا اور آگے چلتے رہے۔ جب قریب ہوا کہ ایک دوسرے سے غائب ہو جائے تو حضور نے جلدی تیمم کیا، اور تیمم کے بعد اس شخص کو سلام کا جواب دیا، اور اس کو مخاطب کر کے بتایا کہ اما انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کنت غیر طاہر۔ کیا فرمایا؟ اما انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کنت غیر طاہر۔ اس طرح کے مختصر سے وہ یاد کر لیا کرے۔ ذرا بتائے کیا ہے؟ اما انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کنت غیر طاہر، کہ مجھے کسی چیز نے نہیں روکا کہ آپ کا سلام کا جواب دو، مگر اس بات نے روکا کہ میں غیر طاہر تھا، شرعی طہارت مجھے حاصل نہیں تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلے اس حدیث سے کہ سلام اور سلام کے علاوہ جتنے بھی ذکر اذکار ہے وہ بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری روایت ہے مہاجر ابن قنفذ کی۔ کس صحابی کی روایت ہے؟
مہاجر ابن قنفذ، ان کا بھی ایسا ہی واقعہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، پہلے وضو کر لیا، وضو کے بعد پھر سلام کا جواب دیا، اور ان کو بھی اس طرح کے الفاظ فرمایا کہ انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ۔ کیا فرمایا ان سے؟ انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ ناپاکی میں اللہ کا نام لوں، اس لیے میں نے پہلے وضو کے اور وضو کے بعد پھر آپ کو سلام کا جواب دیا۔ تو یہ دو روایتیں بالکل صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر اللہ عدم وضو کی حالت میں ناجائز ہے۔ جواز کی بھی دو روایتیں، ایک حضرت عائشہ کی اور ایک حضرت علی کی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ کیا ہے ذرا پڑھو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان اور اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، مسلسل رطب اللسان رہتے تھے ذکر سے، اور صحابہ کو بھی یہی نصیحت کرتے۔ کل تعلیم میں حدیث آئی کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ مجھے آخری ٹو دی پوائنٹ بات بتایا بس، جس کو میں اپنے زندگی کا نصب العین بناؤ، تو حضور نے ان سے کیا فرمایا کہ آپ کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، صرف توجہ کی ضرورت ہے بس۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ کر بھی رہے ہیں، تو بھی زبان سے نہیں تو دل سے ہی ذکر کر لیا کرے ہمیشہ۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آخرت میں نجات کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہی ہے کہ آدمی ذکر اللہ کرے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنب نہیں ہوتے تو بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، جو سب سے اہم ذکر ہے۔ جب قرآن کی تلاوت جائز ہے تو باقی اذکار تو بطریق اولا جائز ہے۔ اب ان روایات کو جمع کرنے سے فقہاء نے ایک بات نکالی ہے کہ وضو والے جو روایتیں وہ صرف استحباب کے درجے میں ہیں، کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے ہی آدمی سلام جواب یا کوئی بھی ذکر اللہ تلاوت کرے، لیکن اگر بغیر وضو کے ہے تو بھی جائز ہے۔ اگر آدمی کو محروم ہونا پڑے یا تو وضو کرو ورنہ تلاوت کرو ہی نہ کرو، تو پھر اس کو تلاوت اور ذکر اذکار کرنی چاہیے، کیونکہ وضو صرف اس کے لیے بہتر ہے، کوئی لازم نہیں۔ بات ہو گئی ختم، آپ دیکھ کے ذرا۔ حدثنا نصر علی و محمد بشار قال حدثنا ابو احمد بن سفیان بن الضحاک بن عثمان بن نافع بن عمر ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فلم يرد علیہ۔ تو وہ یبول کا مطلب عین حالت بول میں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے کہ وہ سلام دعا ہو۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وانما یکرہ هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول من بالفعل مصروف ہو، تو پھر ایسی حالت میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ وقد فسر بعض اہل العلم ذلك وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن مہاجر بن قنفذ۔ تو یہ وہ مہاجر بن قنفذ کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ کیا تعبیر ہے اسی روایت کی، ذرا پڑھے ذرا آپ لوگ۔ زبردست، الا انی کرہت ان اذکر اللہ غیر طاہر۔ وفي الباب عن مہاجر بن عبد الله بن حنظلہ وعلقمہ بن شفوا، نہیں یہ فغوا ہے، علقمہ ابن الفغوا، یہ غلط لکھا ہے، اس کو صحیح کرے اپنی کتابوں میں۔ شفوا نہیں ہے لفظ بلکہ فغوا ہے، فغوا۔ اور جابر والبراء، ان سب حضرات سے یہ روایت منقول ہے۔ بس